عبدالستار خان حاضر خدمت ہے۔ اعتزاز احسن صاحب ایک ماہر قانون ہے، قانون میں کافی نام رہا ہے ان کا آرٹیکل ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی عطر من اللہ صاحب کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ جو بات کر رہے ہیں، جو آرٹیکل لا رہے ہیں، قانونی شکوں کا جو ذکر کر رہے ہیں، وہ مطابقت نہیں کھا رہی۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو بینچ کی تشکیل ہوئی تھی، بینچ میں جو لوگ ججز بیٹھے تھے، وہ اس کے بارے میں عجیب و غریب خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اعتزاز احسن صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بینچ کا جو حصہ یہ کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس ٹھیک نہیں ہے، تو اعتزاز احسن کے بقول کہ وہ ججز ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ قانون کے مطابق چیف جسٹس ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے چودھری عارف کو ہم نے تکلیف دی ہے۔ چودھری عارف جو ہیں نا، وہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں، نمائندہ تنظیمیں ہوتی ہیں وکلا کی، اس کی نمائندگی کرتے رہے ہیں۔ تو چودھری عارف صاحب بتائیے گا کہ اعتزاز احسن صاحب نے جو اپنے آرٹیکل میں ذکر کیا ہے، بڑا اسپیسیفک ہو کے کہا ہے کہ عطر من اللہ صاحب جو جج ہیں، ان کا کہنا اس فیصلے کے بارے میں وہ قانون سے مطابقت نہیں رکھتا۔ جو آرٹیکل کا انہوں نے ذکر کیا ہے بیچ میں، وہ کہتے ہیں وہ بھی اس طرح سے نہیں کرتے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ یا ستار صاحب، میری رائے میں تو اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں اتھارٹی ہیں، اور جو انہوں نے بات کی ہے وہ بالکل درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عطر من اللہ صاحب، جسٹس عطر من اللہ صاحب جو اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، پوری دنیا میں اس کا تصور نہیں ہے کہ آپ جج نہ بیٹھے ہو کیس میں اور آپ باہر سے بیٹھ کر اس کیس کے بارے میں ایسی رائے دیں کہ جس سے اس کیس کا پورا یعنی جو نتیجہ ہے اسے آپ متاثر کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس میں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی جو باہر کھڑا تنقید کر رہا ہے اس میں اور جو معزز جج صاحب ہے اس میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ججز جو ہے دے آلویز اسپیک تھرو دیئر ججمنٹس، اور ججمنٹ وہی ہوتی ہے جو عدالت میں بیٹھ کے آپ کیس سنتے ہیں، اور کیس سننے کے بعد دونوں پارٹیوں کو سننے کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں گھر بیٹھے یا یعنی علیحدہ بیٹھے آپ رائے کے دیتے ہیں تو وہ اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر آپ پھر ایسی سٹیج پر جب اس کی امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے اور اس پہ آپ اسے یعنی متاثر کرنے کی کوشش کریں تو پھر تو اس سے بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز ہم کبھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ اس طرح کی تنقید ہم بھی کریں یا دوسرے لوگ عدالتوں پہ کریں۔ آپ اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس عطر من اللہ صاحب جو تھے، انہوں نے بالکل اس وقت رائے دی تھی، یعنی عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے بطور چیف جسٹس کے، جب انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جی آپ جب نواز شریف صاحب باہر جانے کے لیے ان کے پاس ان کا کیس تھا تو انہوں نے کہا جی آپ گورنمنٹ کو کہا کہ آپ ان کی زندگی کی 48 گھنٹے جو 48 آورز ہے اس کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ 48 آورز میں یہ زندہ رہیں گے۔ یعنی اس حد تک یعنی ان کی رائے یعنی آئی اور دنیا پوری میں وہ بالکل جگ ہمسائی کا باعث بنی۔ اور پھر ہماری میں خود یہ جو اوورسیز پاکستانیز کا کیس تھا اس میں اگر ان کی ججمنٹ میں دکھاؤں تو حیران کن بات ہے کہ ساری کی ساری باتیں ماننے کے بعد اور اس کے بعد پھر یعنی وہ اس کو ڈسمس کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اب ہماری سمجھ سے تو میں نہیں کہتا کہ باہر ہے، ہمارے کمپریہنشن سے اور ہماری اس استطاعت سے باہر ہے۔ یعنی جو استطاعت اس ملک کی ہے، جس حد تک یہ ملک برداشت کر سکتا تھا ان صدمات کو، اس سے کہیں زیادہ یہ صدمات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی سٹیج پہ اعتزاز احسن صاحب جیسے لوگ جو ہے وہ غنیمت ہیں۔ اور آپ دیکھیں ان کی پولیٹیکل پارٹی بھی ڈیفرنٹ ہے، اور اس پارٹی میں ہوتے ہوئے وہ اپنی رائے کا آزادانہ اظہار کر رہے ہیں، اس طرح لطیف کھوسہ صاحب اور دوسرے لوگ۔ ورنہ تو آپ کو ایسے لوگ بھی ملتے ہیں اعظم زید طارق جیسے، وہ بالکل اپنے انہوں نے بار کونسلوں کے مفادات کو بالکل نظر انداز کر کے ایک پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بنے۔ اور پھر اس کے بعد عارف چودھری صاحب، وہ یہ اعتزاز احسن صاحب نے یہ بات بھی کی ہے کہ جو باقی جماعتیں ہیں انہوں نے جس طرح سے کہا کہ چیف جسٹس کو چھٹی لے لینی چاہیے، انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو اپنی ہی پارٹی کے وہ لوگوں کو بھی ریفر کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں انہوں نے اس طرح کا مطالبہ نہیں کیا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے نا وہ چھوڑ کے چلے جائیں، استعفیٰ دے دیں۔ تو اس سے بھی لگتا ہے کہ کیا پارٹی میں بھی وہی سوچ چل رہی ہے جو اعتزاز احسن صاحب کی چل رہی ہے، یا یہ اتفاقیہ بات ہے کہ ایسا ہو گیا؟
میں آپ کو ایک عرض کروں کہ پارٹی ان کی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کرنا چاہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کا جو معاملہ اتحاد ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ غیر فطری اتحاد ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کا بوجھ اس طرح کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی لے کے پھر آگے میدان سیاست میں نہیں رہ سکتی, چونکہ یہ بہت بڑا بیگیج ہے کہ جب آپ ایک یعنی کر کے یعنی اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ عدلیہ کو آپ نہیں تسلیم کرتے اور عدلیہ کے خلاف اور پھر الیکشن سے بھاگتے ہیں, اور باقی باتیں تو جو بھی ہے. اور یہ جو آپ کی پیپلز پارٹی ہے اس کی تو بیک گراؤنڈ یہی ہے, ماضی اس کا یہ ہے کہ انہوں نے فیصلوں کو مانا اور ان کا رویہ کبھی عدالتی فیصلوں کے بارے میں ایسا نہیں رہا, جہاں تک کہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے فیصلے ہوئے جس کو انہوں نے برداشت کیا. تو یہ ہے کہ اگر اس ملک میں رہنا ہے اور پارلیمنٹ میں چلنا ہے, نظام میں چلنا ہے, تو پھر اس طرح نہیں کیا جا سکتا کہ آپ سپریم کورٹ کو بھی نہ مانیں اور سپریم کورٹ کو 3 رکنی بینچ کا حوالہ دے کر اس طرح کی بات زبانی کریں. اور پھر آپ یہ وہ سچویشن مافیا والی بات بالکل اس سے سچی ثابت ہوتی ہے کہ جب ان کے خلاف فیصلے پہلی بات تو وہ ہونے نہیں دیتے, اور اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ نہ رہے. تو ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ میں تو بالکل نہیں عارف جوہری صاحب, یہ ساری صورتحال میں ایسا آپ یہ ایک بات ایک تاثر دے رہے ہیں کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون یا شاید میاں نواز شریف یا شاید میاں شہباز شریف یہ وہ لوگ ہیں جو کہ قانون کو اپنے مطابق چلانا چاہتے ہیں. جی بالکل 100% یہ بات ہے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایاز امیر صاحب اور میں ایک بہت عرصہ کی بات ہے جب بیٹھے ہوئے تھے ادھر سپریم کورٹ میں, تو جو اس زمانے میں کیسز اسی طرح کے چل رہے تھے, تو انہوں نے کہا جی کہ فرق یہ ہے کہ میری جو اگر کوئی بات قانونی طور پر نہیں بنتی تو اور یعنی پیپلز پارٹی کرتی ہے تو اس سے سمجھتی ہے کہ وہ غلط کر رہی ہے, لیکن فرق یہ ہے میں نون لیگ اور یعنی ان کی پارٹی تھی اس وقت, میری نون لیگ جو ہے وہ اسے جینوئنلی سمجھتی ہے کہ نہیں جی ایسی بات ہونی چاہیے. ججز جو ہیں ان کی کیا مجال ہے کہ وہ ہمارے خلاف فیصلے دے جائیں, یا وہ کیوں ہمیں کیوں اس طرح مطلب ہے کہ عدالتیں جو ہیں ان کو فیس کرنا پڑے. وہ اپنے آپ کو آپ دیکھیں ان کی اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ جناب چیف جسٹس صاحب آپ ہمارے کیسز ان لوگوں کے پاس نہ لگائیے جو ہمارے خلاف فیصلے دیتے ہیں. آپ یہ نہیں اندازہ کریں کہ سپریم کورٹ بھی 2 طرح کی ہو, ایک وہ سپریم کورٹ جو نون لیگ کی ہو اور ایک یعنی جو نون لیگ کے مخالف ہو, یعنی اس حد تک وہ جانے کے لیے تیار ہے. عارف جوہری صاحب آپ نے اپنا ٹائم ہمیں دیا, میں آپ کا شکریہ ہی ادا کرتا ہوں. ہمارے پاس شکریہ ادا کرنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی. تو عارف جوہری صاحب کے ساتھ بات ہوئی, اعتزاز احمد صاحب کا آرٹیکل تھا جس میں یہ بات تھی کہ ججز آرٹیکل کا حوالہ دے رہے ہیں, لیکن وہ آرٹیکل کے مطابق جیسے اس آرٹیکل کا حوالہ یا قانونی شکوں کا حوالہ دیا جاتا ہے اس کے مطابق بات نہیں ہے. یعنی کہ ججز بھی کہیں نہ کہیں جا کے خاص طور پہ عطر من اللہ اس کے حوالے سے بات کی کہ یہ کوئی ڈنڈی مار رہے ہیں, کہنا یہی چاہ رہے ہیں اعتزاز احمد صاحب. ساتھ ساتھ یہ بات بھی عارف جوہری صاحب کے ساتھ بھی بات ہوئی کہ نون لیگ غالباً وہ جماعت وہ ان کی نظر میں کہ جو چاہتی ہے کہ قانون جو ہے نا ان کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو. ایسا بڑا مشکل ہوتا ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. قانون اور منشا مرضی جو ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے. بہرحال اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.